بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 14 ستارے کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تھا۔ اس سوال پر اس نے بتایا کہ شاید لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنی روانگی کے وجوہ بیان فرمائے اور آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ پھر منزل عاجز کے ایک چشمے پر اترے، وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے منزل باطن الرامہ پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک شخص بشیر ابن غالب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر ایک خیمہ نصب دیکھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ بھلے وہ زبیر ابن الجکین ہے، ابن الکین ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بار وقت اپنے بھائی کی ہمراہ کا روانہ کر دیا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے۔ وہاں آپ کو حضرت مسلم واہانی اور محمد ابن کثیر اور عبداللہ ابن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کے بچوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد بقول علامہ اربلی آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے توق بیت اتارے لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار کی تو واپس ہو گئے، لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل کسر بن مقاتل پر اترے۔ وہاں پر عبداللہ ابن حور جوفی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اصرار کے باوجود وہ بقول باز کاشفی آپ کے ہم رکاب نہ ہوا۔ پھر آپ منزل سالویہ پر پہنچے، وہاں جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ عامر رسول خدا کو دیکھا، وہ بلا رہے ہیں، آپ رو پڑے۔ ام کلثوم نے سبب گریہ پوچھا، آپ نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ علی اکبر نے عرض کی، بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے منزل قطانیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کے یہاں سکونت کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی، جس نے 1000 یا 2000 کے لشکر میت قرب جزیرہ آئی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامگاہ سے نکل کر کوفہ کی طرف بدستور روانہ ہو گئے۔ رستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا، اس نے کہا قادسیہ سے قدیب تک ساری زمین لشکر سے پٹی پڑی ہے۔ آپ نے اسے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراف پر قیام کیا۔ وہاں آپ نے محرم 61 ہجری کا چاند دیکھا اور آپ رات گزار کر اگر صبح روانہ ہو گئے۔ قرب جزیرہ آئی، صبح کے وقت گزرا، دوپہر آئی، لشکر حسینی پیادہ پمائی کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک صحابی حسین نے تکبیر کہی۔ لوگوں سے پوچھا، اس نے جواب